बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी IN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने हमें जान और जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई के रास्ते दिखाए। नाज़रीन, गुफ्तगू होगी आज हीरो के हवाले से, अपने लेजेंड के हवाले से, और कौन था, कहाँ से आया, क्या कुछ किया, ये सब कुछ आप तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि ये ऐसे लेजेंड हैं जिनको शोहरत बहुत कम मिलती है। यानी समझ तो आप गए होंगे, अभी एक सानिया हो गया, हमारा एक लेजेंड ज़ाया हो गया, हमसे बिछड़ गया। हमारी दुआएं थी कि वो ऐसा ना हो, लेकिन जितने ख़तरनाक इलाके में वो गया और पुरखतर वादी में पहुंचा, उससे उम्मीद यही थी। और ये कोई नई बात नहीं है। इस वादी में जिसमें 29% लोग जान की बाजी हार जाते हैं, वहाँ हमारा दिलेर, हमारा लेजेंड उसको पुरअज़्म होकर सर करने गया। क्यों? कि वो अपना कौमी परचम उस जगह, दुनिया की सबसे ऊंची जगह केटू पहाड़ पे लहराना चाहता था और एक एजाज़ बनाना चाहता था। उसका जीना मरना पाकिस्तान के नाम से था। वो पाकिस्तान का परचम और पाकिस्तान का नाम बुलंद करना चाहता था। इसीलिए वो इस वादी में गया जहाँ उसे पता था कि 29% लोग जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। उसने इससे पहले भी बहुत से कारनामे अंजाम दिए। आप बात तो समझ गए होंगे। मेरी मुराद जो है मोहम्मद अली सदपारा से है। वो ये अपना मिशन पूरा कर चुके थे और वापसी पे ये हादसा हुआ। ये कितनी पुरखतर वादी है मैं यकीनन ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन हमें और आपको याद रखना चाहिए, इसलिए कि हम जिंदा कौम हैं। आपसे गुजारिश यही है कि मैं जब इसकी तफसीलात बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने हीरोज़ को याद रखें और उनको किसी न किसी तरीके से खराज तहसीन पेश करें, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की करें। आज मोहम्मद अली सदपारा हमारे पास नहीं, लेकिन साजिद सदपारा यानी उनके साहबजादे हमारे पास मौजूद हैं। ये कैसे हुआ, ये मिशन क्या था, किस तरह था, कैसे सर करने के लिए वो गए। इससे पहले वो 8,000 से ज़ायद जो बुलंदी की पहाड़ियाँ हैं यानी पहाड़ हैं, उन्हें सर कर चुके थे। 14 मारकानाएँ कर चुके और 14 जगह वो अपने कौम का झंडा लहरा चुके, यानी सबसे लाली परचम, और कौम से दाद ले चुके। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे कि कोह पैमा जो है, इनको उस कदर शोहरत नहीं मिलती जितनी दूसरे खिलाड़ियों को मिलती है, लेकिन जान की बाजी तो कोह पैमा ही लगाते हैं। साजिद सदपारा अपने वालिद के साथ थे, लेकिन जो साजो सामान उनके साथ था उसमें कोई ख़राबी हुई और ऑक्सीजन सिलेंडर जो था उसका भी शायद कोई गड़बड़ हुई उसमें, तो उन्होंने सदपारा को वापस भेज दिया, यानी साजिद को वापस भेज दिया बेटे को, लेकिन खुद चले गए और उनके साथ 2 गैर मुल्की भी थे। उन्होंने अपना मिशन पूरा किया, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम केटू की पहाड़ी पर गाड़ा, लहराया और दुनिया का एक रिकॉर्ड बनाया कि सख्त तरीन मौसम में जहाँ मनफी तकरीबन 50 से 60 डिग्री होगा, वहाँ उन्होंने इस मौसम में जहाँ बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं और बर्फ़बारी तो अपनी जगह है, इस मौसम में तो जान की बाजी ही लगाने वाली बात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए और वापसी पे ये हादसा हुआ। अब इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जवान एक ऑपरेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है कि उनको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साजिद सदपारा का कहना है कि अब ज़िंदगी की आस नहीं, और लगता है कि वो इंतकाल कर चुके हैं, वो जान की बाजी हार चुके हैं। यकीनन ये हमारा एक बहुत बड़ा कौमी नुकसान है। मुआवजा हो सकता है, अल्लाह करे कुछ हो जाए, लेकिन चांस बहुत कम है, 99% चांस नहीं है। लेकिन मालिक कायनात की मर्जी होगी तो कोई मुआवजा भी हो सकता है कि वो शहीद राह से कहीं बिछड़ गए, किसी और साइड पे निकल गए और फिर हमें मिल जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन चांस मौजूद नहीं है, क्योंकि साजिद सदपारा बिल्कुल हिम्मत हार गए हैं और वो कह रहे हैं कि अब लगता है तो वापसी नहीं। अच्छा, मोहम्मद अली सदपारा ने अपना ये मिशन भी, अपना ये काम कैसे शुरू किया। ये शुमारी इलाके के रहने वाले हैं और ये हमेशा मतलब जो है गैर मुल्की लोग आते थे, उनके साथ बरसों उनके साथ काम करते रहे, उनके साथ आते जाते रहे, उनके गाइड बने, उनके सामान ढोते थे, सब कुछ करते थे और उनके साथ रहे। फिर उन्होंने ये सारे एजाज़ जीते और वो मुख्तलिफ पहाड़ियों पे, मुख्तलिफ सिलसिलों पे गए और 8,000 से ज़्यादा पहाड़ी सिलसिलों को उन्होंने सर किया। यकीनन ये उनका एक रिकॉर्ड है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड है।
لیکن ناظرین بات تو سیدھی سی ہے کہ یہ ساری آگاہی پہنچانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ INN کے تھرو ساری چیزیں جانیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ INN کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا اور آپ کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے اور مختلف موضوعات پر، مختلف معاملات پر یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ یقیناً آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا INN کو، اگر نہیں کیا تو کر لیں، میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ آپ کو تو بھیا میں بتاؤں کہ محمد علی صدپارہ، یہ لیجنڈ جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، یہ 1976 میں فروری میں پیدا ہوا، اور اس وقت بھی فروری ہے، اور اسی فروری میں شاید ان کی دنیا سے واپسی ہو گئی۔ دل تو نہیں مان رہا کہ ہم یہ کہیں، لیکن بہرحال جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں۔ آرمی نے، پاکستان فورسز نے ہمیشہ حادثات کی صورت میں اور مختلف واقعات کی صورت میں، سانحات کے وقت میں آرمی نے ہمیشہ کردار ادا کیا، اور آرمی پاکستان فورسز اس وقت بھی ایک بہت بڑا آپریشن کر رہی ہے تاکہ وہ انہیں ڈھونڈ نکالے، اگر وہ راستہ بھٹکے تب بھی، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی لاش ان تک مل جائے۔ لیکن معاملات ایسے ہیں، دشوار گزار راستے، برف باری، شدید سردی، یہ معاملات بہت گڑبڑ ہیں، اور خاص طور پہ اس میں ہوتا ہے کہ جب آکسیجن کم ہوتی ہے ان علاقوں میں تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جو ہے اس کا اثر دماغ پہ ہوتا ہے۔ دماغ یا تو کام کرنا بند کر دیتا ہے، یا پھر آدمی جو ہے کچھ اور عجیب و غریب سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اب اس انداز میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ ہوا، جو نظر آ رہا ہے اس میں یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ آس جو ہے اب ٹوٹ چکی ہے، لیکن جو اس نے پرچم لہرایا تھا K2 پر، اس جیت کو اپنی وہ کشمیریوں کے نام کرنا چاہتا تھا، یعنی مظلوم کشمیریوں کے نام۔ تو جیت تو مظلوم کشمیریوں کے نام ہو گئی، اس لیے کہ پاکستان کا ہر شہری، اس کا دل جو ہے کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو کشمیریوں کے ساتھ وہ جیت ہو گئی، لیکن وہ خود نہ رہے۔ محمد علی صدپارہ ایک ایسے ہیرو ہیں جو کم پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، کوئی مانے نہ مانے، وہ جتنے بھی انہوں نے کام کیے اس سے قوم کا سر بلند ہوا۔ ایک پورٹر کی حیثیت سے اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے والا محمد علی صدپارہ اس وقت کو پیمان تھا، اور اس نے بہت سے ریکارڈ دنیا میں بنائے۔ آج وہ اس آخری مشن پہ جب گئے ہیں تو بڑے خوش تھے اور بڑے پرعزم تھے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے، کامیاب تو ہو گئے، لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے۔ اب اس کو آپ دیکھیں کس انداز میں، اگر آپ غور کریں تو یہ سارا جو سسٹم ہے اس کے K2 ٹاپ پر جانے کے لیے مختلف سلسلے، ان کو مختلف پارٹس میں تقسیم کیا ہے 1 2 3۔ تو اس انداز میں جا کے پہلے بیس پہ لوگ ٹھہرتے ہیں، بیس پہ اپنے سردی کو موسمی حالات سے اپنے آپ کو مطلب ملاتے ہیں تاکہ انہیں آگے جا کے جو کرنا ہے، اور پہلے فرسٹ سٹیپ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، پھر سیکنڈ سٹیپ لیتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سارا سلسلہ چلتا تھا، اس طرح انہوں نے کیا اور کرتے وہ کامیاب ہوئے۔ جہاں انہوں نے جانا ہے وہاں بھی سوچیں آپ کیا ہے، وہاں برف کا ہی بستر ہے، بستر بھی آپ نے برف پہ لگانا ہے، اور برف کا ہی بیڈ بننا ہے، اور برف پہ ہی رہنا ہے آپ نے، اور سردی اور ہوائیں وہاں پہ موجود ہیں تو اس کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ان کی اسپیشل جیکٹس ہوتی ہیں، اسپیشل سامان ہوتا ہے، اور ساتھ لے کے گئے تھے۔ اصل تو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسمانی جو صحت کے حوالے سے وہ موسم سے شناسائی حاصل کر لے، پہلے سٹیپ پہ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر دوسرے سٹیپ پہ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو وہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں کہ اس مہم جو ان میں ان کا جسم جو ان کا ساتھ دے، تمام آلات، تمام چیزیں، تمام سہولیات ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، گیس سلنڈر بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ آکسیجن کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ پہاڑی علاقوں میں جہاں بھی آپ جائیں وہاں بعض اوقات جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور انسان کو پھر سر درد شروع ہو جاتا ہے، یہ دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یا کچھ اور معاملات جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے سارے انتظامات موجود تھے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، پہلی دفعہ جب انہوں نے اپنا ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا تھا وہاں بھی یہ ان کو پرابلم ہو گئی تھی کہ آکسیجن کم محسوس ہوئی، تو 2015 میں وہ واپس آ گئے، پھر 2016 میں انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ تو یعنی کامیابیاں ان کی قدم چومتی رہیں، اور آج بھی کامیابی نے تو ان کے قدم چوما، لیکن وہ بائی چانس انسان کی چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ بھی بڑا حادثہ کا باعث بن جاتی ہے، وہی ہوا اس کے ساتھ معاملات ہوئے۔ لیکن جس انداز میں انہوں نے مہم جوئی کی، پاکستان کا قومی پرچم سر بلند کیا، اور جس طرح وہ جا کے انہوں نے K2 کو سر کیا، جو وہ جدوجہد جس میں صاف نظر آتا ہے کہ 29% لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور جبکہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ یہی ایوریج جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ 4% ہے،
یہاں کہاں 4% اور کہاں 29%، معاملات تو خاصے مطلب گمبھیر تھے، تو اس میں بھی انہوں نے پرعزم ہو کے گئے۔ اچھا، ان علاقوں میں سردی کی شدت شدید ہوتی ہے، یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو یہاں بھی سردی بے تحاشا تھی، چاہے K2 ہو یا ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ سارے علاقے ایسے ہی ہیں، وادی پرخطر ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، بڑے سوچ سمجھ کے، کیونکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یہاں وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہو گیا، انہوں نے کی جیت جو ہے وہ بھی کشمیریوں کے نام ہو گئی، کیونکہ انہیں پرچم گاڑ دیا، وہاں تک پہنچ گئے، مشکل ایک مرحلہ انہوں نے حل کیا، واپسی بھی حادثہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری، ہم ان کے لیے دعا کریں، اگر وہ زندہ ہے تو جلدی ہمیں مل جائے، اور اگر نہیں تو اللہ ان کے درجات بلند کرے، اس لیے کہ ملک و ملت کا نام روشن کر کے لیے انہوں نے یہ مہم جوئی کی، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بہت کم لوگ جاتے ہیں جو کوہ پیمائی میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، دنیا بھر سے گنتی کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک محمد علی صدپارہ بھی تھے۔ اب ان کا بیٹا جو ہے اس مشن پہ پھر کہتا ہے کہ میں پرعزم ہوں، میں پھر کروں گا یہ کام، اللہ کرے وہ کر سکے اور وہ کرے، پاکستان کا نام روشن کرے، دنیا میں ایک نیا ریکارڈ بنائے۔ لیکن اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت پاکستان اس خاندان کی سرپرستی کرے، ان کو حوصلہ دے، ان کی پذیرائی کرے، تب بات بنے گی، ورنہ نہیں، اس لیے کہ یہ وہ کھیل ہے جن میں سرپرستی کم ہوتی ہے، ورنہ کرکٹ کی دنیا میں تو بے تحاشا بہت کچھ ہے، بڑی دنیا ہے، بڑی دولت ہے، بڑے مال ہے، بڑے پیسے ہیں، لیکن ان جیسی جو ہے ان معاملات میں بہت کم ہے۔ لیکن حکومت پاکستان اپنا فرض ادا ہے، ہم اور آپ اپنا فرض ادا کریں کہ ان کے لیے دعا وہ ہوں۔ یقیناً ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، INN کے ساتھ۔ آپ سبسکرائب بھی کریں اور اسے لائک بھی کریں، اپنی رائے بھی بتائیں، تاکہ ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے مزید کچھ سوچ سکیں۔ ہمارا آپ کا رابطہ INN کے ساتھ ہے۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔